بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے حق کا کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی بصارتوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، مگر وہ حقیقتاً مومنین نہیں ہیں، یعنی وہ ولایت علی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ جو تفسیر میں نے بیان کیا کہ ولایت علی پر ایمان نہیں رکھتے، یہ تفسیر برہان سے فرمان معصوم ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پیش کی ہے، مومنین اس کو تمام لوگوں تک پہنچائیں اور یاد رکھیں کہ یہاں پر اللہ کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا ولایت علی ابن ابی طالب کا اور اللہ کا انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اور پھر کہہ رہا ہے اللہ کہ ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر مہر لگا دیا، اور ان کی جو سماعتیں اور بصارتیں ہیں، یعنی جو سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت ہے، اس کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے لیے اللہ نے عذاب عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایک تو ہو گیا نا کہ بالکل جن کا تو ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، اور دوسرے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ حقیقتاً مومنین نہیں ہیں۔ تو اللہ کس معیار پر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومنین نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ مومن اللہ اس کو مانتا ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرتا ہے، ہر جگہ اقرار کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر، وہ ہے اللہ کی نظر میں مومن۔ پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 9 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اب ان دو آیات کی تفسیر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ اس کا بیان کرتا ہوں اللہ نے جو کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر معصوم بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو تفسیر برہان سے ہے۔ پہلی آیت نمبر 9 کا کہ وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ مومنین نہیں ہے، جو آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے اور معصوم فرما رہا ہے کہ یعنی کہ وہ ولایت علی پر ایمان نہیں رکھتے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 9 میں کہ وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، مگر وہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے ہی نفسوں کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ ملعون و مغضوب ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ وہ ملعون و مغضوب ہیں، یہ تفسیر معصوم ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ ملعون ہیں اور وہ مغضوب ہیں۔ پھر اگلی جو آیت نمبر 10 ہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ جو پڑھی ہے میں نے ابھی، ان کے قلوب میں مرض ہے۔ اب معصوم سے اس کا سوال ہوا کہ کیا مرض ہے، تو معصوم نے فرمایا تفسیر برہان میں کہ ولایت علی میں شک کا مرض ہے، کہ شک کرتے ہیں ولایت علی میں، یہ مرض ہے ان کے دلوں میں، پس اللہ نے ان کے مرض میں زیادتی کر دی۔ یہ آیت کا ترجمہ کہ پس اللہ نے ان کے مرض میں زیادتی کر دی، یہ ولایت علی کا میں شک کا جو مرض ہے ان کا، اللہ نے اس میں زیادتی کر دی ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ معصوم نے بتایا کہ وہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہم بھی ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں آج کل گلی گلی میں کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم ولایت علی والے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، مگر جب عبادات کا معاملہ آتا ہے تو ان کے لیے ولایت علی باطل ہو جاتی ہے وہاں پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ولایت علی والے ہیں، مگر اپنی عبادات میں ولایت علی کو باطل قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے مرض جو ہے نا، ان کے دلوں میں مرض ہے، جو اللہ نے اس مرض میں زیادتی کی ہے، اور وہ کیا مرض ہے کہ وہ ولایت علی میں شک کرتے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں
یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ولایت علی والے ہیں، کیونکہ یہ اپنی عبادات میں ولایت علی کو باطل قرار دیتے ہیں، اور یہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ولایت علی کا عقیدہ رکھتے ہیں، مگر کیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات 6، 7، 8، 9 اور 10 کا عربی اور اردو ترجمہ پیش کیا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے تفسیر معصوم ان آیات کی پیش کی ہے جو تفسیر برہان وغیرہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم ولانا اعدائہم اجمعین۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے سب لوگوں کا ساتھ شیئر کریں۔